بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جس مقام پر بیوہ عورت اور اس عورت کی عدت کو بیان کیا ہے اور اس کے احکام کو بیان کیا ہے جسے 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، تو ان دونوں عورتوں کی عدت کو بیان کرتے ہوئے اور اس سے متعلق مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بیوہ عورت کے ساتھ دوران عدت اور جس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ اشارے کنایے میں نکاح کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ اشارے اور کنایے میں اگر تم اسے نکاح کا پیغام دیتے ہو، منگنی کا پیغام اسے دیتے ہو تو یہ جائز ہے۔ تو یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو منع فرمایا منگنی اور نکاح کا پیغام تو تم اشارے کنایے میں دے سکتے ہو، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم نے ان عورتوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ چوری چھپے وعدے نہیں کرنے ہیں، چوری چھپے معاہدے نہیں کرنے ہیں، عہد معاہدہ، قسمیں دینا، قسمیں لینا، یہ نہیں کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہے صحابہ میں سے، ترجمان قرآن ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی، اور اسی طرح سے ان کے 2 شاگرد ہیں جو تابعی ہے، وہ بھی مفسر قرآن ہیں، امام مجاہد، امام اکرمہ رحمہم اللہ، ایک اور تابعی ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ سلف صالحین میں سے بہت سارے لوگوں سے یہ تفسیر ثابت ہے اس معنی کی
حضرت عبداللہ بن عباس نے آیت کے اس حصے کی جو تفسیر کی وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے لا تقل لها انی عاشق، کہ ایسی عورت سے یہ نہ کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، عاہدینی اللہ تتزوجی غیری، مجھ سے وعدہ کرو تم میرے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرو گے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کے وعدے لینے سے مسلمانوں کو منع کیا ہے، اس قسم کے معاہدے کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسری خاتون کے ساتھ کو یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، وعدہ کرو تم مجھ سے شادی کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے نکاح سے پہلے محبت کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے روکا ہے، معنی بالکل واضح ہے کہ یہ کام جائز نہیں۔ اور آج کل معاشرے کے اندر جو اس قسم کی محبت ہوتی ہے، غیر محرم کے ساتھ محبت، مرد عورت کے ساتھ کرے یا عورت مرد کے ساتھ کرے، تو اس میں لوگوں کے پاس یہ بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے، بہت بڑا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت تو صحیح ہے، ہمارا ارادہ ٹھیک ہے، ہم تو شادی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ تعالی نے اس مقام پر مسلمان کے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے کسی عورت سے کہے کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، وعدہ کرو تم نکاح اور شادی مجھ سے کرو گی۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اشارے کنائے میں منگنی نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، جائز ہے، لیکن چوری چھپے اس قسم کے تم معاہدے کرو، اس قسم کی تم قسمیں دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے یا نکاح اور شادی کے بغیر مرد اور عورت کے درمیان محبت کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام ایسی محبت کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، اور اسلام کیا دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی دین ایسی محبت کی، ایسے تعلقات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تمام نبیوں کی شریعت کے اندر نکاح کی ترغیب تو موجود ہے، نکاح کا حکم تو موجود ہے، لیکن کسی نبی کی شریعت میں مرد اور عورت کی اس قسم کی محبت کی اجازت نہیں۔ کسی نبی کی شریعت کے اندر یہ تصور نہیں ملتا کہ اس پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو یا جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان کو انہوں نے اجازت دے دی ہو کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت سے محبت کر رہا ہے، غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے محبت کر رہی ہے۔ کسی نبی کے دین میں، شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور اسلام ایسی محبت کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس کو اس لیے حرام قرار دیتا ہے، اب بعض لوگ ہیں مسلمان ہیں، بلکہ اکثر لوگ نوجوانوں میں سے خاص طور پر اکثر نوجوان وہ اس قسم کی محبت کو حرام سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہ صرف اس کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اگر کوئی حرام کہے تو الٹا اس کے جائز ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اس قسم کی محبت منع نہیں، حرام نہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی محبت کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اسلام نے اس محبت کو کیوں حرام کیا؟ ہونا چاہیے تھا، ہر بندے کو آزادی ملنی چاہیے۔ یہ آزادی بھی تو بڑی آج لوگوں کی زبان پر آتی ہے نا، آزادی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک مرد آزاد ہو، وہ جس کے ساتھ محبت کرے، دوستی کرے، ایک عورت کو آزادی ہو،
وہ جس کے ساتھ محبت کرے، دوستی کرے۔ اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ اسلام لوگوں کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں کے کردار کا تحفظ کرنے کے لیے اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کو حرام کیا ہے، اور اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کو اس لیے حرام کیا ہے تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کے لیے اسلام نے اس قسم کی محبت کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام نے غیر محرم کے ساتھ محبت کو اس لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے۔ اور اگر اس قسم کی محبت کی اجازت دے دی جائے یا جو اس قسم کی محبت کے دعوے دار ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہوا پڑا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور اگر گھر سے کوئی خاتون نکلتی ہے تو اپنی عزت کو، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ تو اس لیے اسلام نے معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے غیر محرم کے ساتھ نکاح کے بغیر محبت کو حرام کر دیا تاکہ لوگ امن و امان کے اندر رہیں، لوگ امن و سکون اور چین کے ساتھ رہیں۔ اور اسلام نے اس محبت کو، یعنی غیر محرم کے ساتھ محبت کو اس لیے بھی حرام قرار دیا ہے کیونکہ اسلام زنا کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، زنا کی طرف جو بھی راستہ جاتا ہے اسلام نے اس راستے کو بند کیا ہے۔ بدکاری کی طرف کھلنے والے ہر راستے کو اسلام نے بند کیا ہے، اور جو کام بھی، جو چیزیں بھی زنا کا ذریعہ بننے والی تھی اسلام نے ان تمام اسباب، وسائل اور ذرائع سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اور یہ جو آج محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری محبت بڑی پاک اور صاف ہے، ہماری محبت بڑی سچی ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہمارا ارادہ صاف ہے، ہماری نیت سچی ہے۔ اور آج کل ایسی محبت کا اختتام بدکاری کے اوپر ہوتا ہے، جنسی تسکین کے اوپر ہوتا ہے، ہوس کی تسکین کے اوپر ہوتا ہے، اور جب ہوس کی تسکین ہو گئی تو پھر کوئی محبت نظر نہیں آتی۔ تو آج کل عموماً جو محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں بدکاری اور زنا ہی واقع ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے تاکہ زنا جیسے کبیرہ اور عظیم گناہ کا راستہ نہ کھلے، بلکہ اس کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ مسلمانوں، اہل ایمان، مومنوں، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کو تو حرام کیا ہی کیا ہے، لیکن جو چیز بھی، جو کام بھی زنا کا سبب اور ذریعہ بننے والا ہے اللہ نے ان تمام اسباب ذرائع کو حرام کر دیا۔ جو چیز بھی بندے کو زنا کی طرف لے کر جا رہی ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ مسلمانوں، اس کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والوں، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ کھلی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس لیے اسلام غیر محرم کے ساتھ محبت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے، جس محبت کا تصور فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، ناولوں کے اندر اور قصے اور کہانیوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے اندر اس قسم کی محبت کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ اور پھر اسلام نے غیر محرم کے ساتھ یہ جو محبت حرام کی ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کے کتنے بھیانک نتائج ہیں۔ اور یہ صرف وقتی لذت ہے، یہ غیر محرم کے ساتھ محبت کا جو جنون اور پاگل پن لوگوں کے سر پر سوار ہے، یہ وقتی لذت ہے، یہ صرف وہم و گمان ہے، یہ صرف لوگوں کا خیال ہے۔ اور پھر اس کے بعد افسوس ہی افسوس ہوتا ہے
اس کے بعد پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دل کے اندر ایسی پریشانی اور ایسی بے اطمینانی، بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کے کتنے بھیانک نتائج ہیں۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ میڈیا جو آج ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، اس میڈیا کے اوپر غیر محرم کے ساتھ محبت کی تبلیغ کی جاتی ہے، ترویج کی جاتی ہے اور اس کی تائید کی جاتی ہے، اور جو اس جرم کے اندر مبتلا ہو جناب ان کو گویا کے بہادر اور ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس قسم کی حرام محبت کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے تو جناب ایسے اس کی تعریف کے اندر زمین و آسمان یہ میڈیا والے ایک کر دیں گے گویا کہ جناب کوئی بہادر سپاہی اس نے جان دی، ایسا زمین و آسمان ایک کر دے۔ جناب کیسی محبت کی تعریفیں کرتے ہوئے زبان نہیں تھکے گی، اور جس محبت کی تبلیغ اور ترویج میڈیا کر رہا ہے، جس حرام محبت کا زہر خاص طور پر مسلمان نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر میڈیا جو زہر گھول رہا ہے، اس کے بارے میں جناب بظاہر بڑی خوبصورت اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتایا گیا، یہ کبھی نہیں بتایا گیا۔ اس کے بھیانک نتائج کیا ہے، اس کے خطرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کبھی نہیں بتایا۔ اور اس کے جو ہے نا من گھڑت فوائد بتائے جاتے ہیں، جی یہ فائدہ ہو گیا، یہ فائدہ ہو گیا، مرد عورت کو حق ہے وہ اپنا جیون ساتھی چننے کا، اس کو حق ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اور وہی بات جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتائی، آزادی ہونی چاہیے، ہر بندہ آزاد ہے۔ بھئی یہ جو اس قسم کی آزادی ہے یہ آزادی نہیں، فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، اور یہ خالق کائنات رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ آزادی نہیں۔ اس آزادی کو تو انسان بھی آزادی نہیں مانتا ہے، لیکن ہاں جو انسان سے حیوان بن چکا ہو وہ اس قسم کی آزادی کو مانتا بھی ہے، اس کے خواب بھی دیکھتا ہے، اور اس قسم کی آزادی کی تائید میں نعرے بھی لگاتا ہے۔ تو میڈیا اس کے من گھڑت فائدے بتائے گا آپ کو، اور اسی طرح سے قصے کہانیاں بتائے گا، لیلا مجنوں کے قصے ان کی ترویج کرے گا، اور اس قسم کی باتیں بڑی سنائے گا، لیکن اس کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ نہیں بتائے گا۔ یہ جو حرام محبت ہے، غیر محرم کے ساتھ محبت، اس کے نقصانات کو اگر دیکھنے لگ جائیں تو بڑے نقصانات ہیں، کچھ کا ذکر اشارتاً میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جو شخص غیر محرم کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے اگر کوئی مرد وہ شادی شدہ ہے، اسی طرح سے اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اگر وہ غیر محرم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر کئی ایسے لوگ، کیا بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، مرد اور خواتین موجود ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کی غیر محرم کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو مرد شادی شدہ ہو کیا اس کے لیے جائز ہے، حتیٰ کہ مرد غیر شادی شدہ ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرے؟ جائز ہے اس کے لیے؟ اللہ نے قرآن کے اندر شادی شدہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا وہ شادی شدہ عورتیں جو آزاد ہوں، لوٹیاں نہ ہوں، ان کے ساتھ نکاح بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ نکاح شریعت کے اندر جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے۔ اب جب شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو شریعت میں جائز ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے ساتھ حرام محبت کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کا نکاح ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اور اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن وہی مرد اس کے ساتھ یہ حرام محبت کر لے اور اس قسم کی اس کے ساتھ دوستی اور تعلقات، تو وہ حلال کر رہا ہے؟
وہ جائز کام کر رہے ہیں۔ اور آج افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور خواتین بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ جی کیا کریں، والدین نے زبردستی شادی کر دی تھی، ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا یہاں پر شادی کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہمارا حق ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وہ ایک اس طرح کا قصہ ایک مفتی صاحب سنا رہے تھے، کہا میرے سامنے ایک معاملہ اس طرح کا پیش آیا کہ ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی ہے اور اس کی جناب گرل فرینڈ بھی ہے، دوست بھی بنا رکھی ہے، محبوبہ بھی بنا رکھی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی، شادی شدہ ہو تو، اور وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ اس نے کہا کہ وہ شادی تو میں نے اس عورت کے ساتھ کر لی اپنے والدین کی خوشی کے لیے، تو والدین کی خوشی کے لیے کر لی، تو یہ اپنی میری اس کے ساتھ دوستی۔ اور غیرت کا جنازہ دیکھیں کیسا نکلا، اس کی بیوی جس کے ساتھ شادی کر رہی اس کا بوائے فرینڈ، اس نے عورت کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے اور اس نے مرد کے ساتھ۔ یہ آپس میں کیا ہے جی، شادی شدہ کیا کریں جی، والدین چاہ رہے تھے، ہم نے کہا والدین کو خوش کر لیتے، ناراض نہیں کرتے، لہٰذا ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی میری اپنی مرضی۔ تو یہ آج کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں جی والدین نے زبردستی شادی کر لی تھی، اب ہمیں بھی حق بنتا ہے ہم جو چاہے مرضی کریں۔ بیوی نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی، کوئی جھگڑا ہو گیا، خاوند اب حق سمجھتا ہے کہ مجھے غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا راستہ مل گیا، خاوند نے ڈانٹ کیا دیا تو اب بیوی انتقام لیتی ہے اس سے غیر محرم کے ساتھ دوستیاں کر کے، نعوذ باللہ۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ عام طور پر یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے۔ تو اگر شادی شدہ مرد یا عورت اس طرح کا کام کرے، غیر محرم کے ساتھ محبت کرے، تو اس کا یہ جرم غیر شادی شدہ کے جرم سے زیادہ سنگین ہے۔ حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا، جو غیر محرم کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اس کی زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ، اس کی ٹانگیں، اس کے پاؤں اور اس کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہے اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ غیر محرم جس کے ساتھ جناب ویڈیو کال کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، جتنی دیر تک اس غیر محرم مرد یا عورت کو دیکھ رہا ہے آنکھوں کے زنا کے اندر مبتلا ہے۔ آنکھیں زنا کرتی، غیر محرم کو دیکھنا، بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا، بےہودہ مناظر کو دیکھنا، یہ سب پہ زنا، آنکھوں کا زنا۔ اب دیکھیں آنکھیں زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ بات کرنا۔ تو جب تک غیر محرم کے ساتھ، جس کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ دوستی ہے، جب تک جناب باتیں کر رہا ہے، زبان کے زنا کے اندر مبتلا ہے، وہ زبان کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا اس قسم کی باتوں کو سننا ہے، اس طرح کی باتوں کو سننا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ تو جو غیر محرم کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ زبان کے زنا میں مبتلا ہے اور کانوں کے زنا کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ ہاتھ کیسے زنا کرتے ہیں؟ غیر محرم کو چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جدید زمانے کا تقاضا ہے، مرد اگر غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ کر لے، عورت اگر غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو کیا حرج ہے؟ یہ 21ویں صدی ماڈرن دور کا تقاضا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، یہ غیر محرم کو چھونا ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور پھر آج کل موبائل کا زمانہ ہے، جناب جس کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، مرد ہو یا عورت کو میسج بھیج رہا ہے جی، اس کے اوپر اس کے ساتھ چیٹنگ کے اندر لگا ہوا ہے، فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، کسی چیز کے اوپر بھی ہو، تو جو باتیں بھی لکھ رہا ہے اس کی انگلیاں، اس کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں۔
اس کے ہاتھ زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ انسان کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ جس بندے کے دل میں غیر محرم مرد یا عورت کی محبت ہے وہ دل کے زنا کے اندر مبتلا ہے، اس کا دل زنا کر رہا ہے، اس کا دل زانی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ بندے کا منہ بھی زنا کرتا ہے۔ بھئی منہ کیسے زنا کرتا ہے؟ فرمایا منہ کا زنا ہے بوسہ دینا غیر محرم، یہ منہ کا زنا ہے۔ اور پھر فرمایا شرمگاہ انسان کی ان اعضاء کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے؟ بھئی مجھے آپ بتائیں، جس کے جسم کے اتنے اعضاء زنا کے اندر مبتلا ہو، کیا وہ شرمگاہ کو بچا پائے گا زنا سے؟ جس کی آنکھیں زنا کر رہی ہے، جس کی زبان زنا کر رہی ہے، جس کا منہ زنا کر رہا ہے، جی جس کے کان زنا کر رہے ہیں اور جس کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں، جس کے پاؤں زنا کر رہے ہیں، پاؤں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کی طرف، بے حیائی کی طرف چل کر جانا، زنا کی جگہ کی طرف چل کر جانا۔ اور اسی طرح سے جس کا دل زنا کے اندر مبتلا ہے، اور دل انسان کے جسم کا وہ اہم حصہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دل درست ہے تو بندہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر دل کے اندر فساد، بگاڑ، خرابی پیدا ہو چکی ہے تو بندہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر دل بھی زنا کر رہا ہو تو پھر یقینی بات ہے انسان شرمگاہ کے زنا کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، عام طور پر غیر محرم کے ساتھ محبت کے جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کا اختتام بدکاری کے اوپر ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور آج اس بے حیائی کو اور تو اور والدین نے بھی قبول کر لیا ہے، خود اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، یہ جناب لڑکا ہے اس کا، یہ اس کے ساتھ دوستی ہے، جی بھیج رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جی ہمیں ہماری بچی پر بڑا بھروسہ، ہمیں ہماری اولاد کے اوپر بڑا یقین، بھئی تمہاری اولاد کو فرشتہ تو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حج کے موقع پر، کس موقع پر؟ حج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام سواری کے اوپر سوار تھے، آپ کے پیچھے حضرت فضل بن عباس جو آپ کے چچا عباس کے بیٹے تھے، آپ کے پیچھے سواری کے اوپر سوار ہے۔ ایک عورت، نوجوان لڑکی، نوجوان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا ایک مسئلہ پوچھتی ہے۔ حضرت فضل بن عباس نوجوان تھے، سواری پر نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی نظر اچانک اس نوجوان لڑکی کی طرف اٹھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فضل کا سر پکڑ کر ان کی نگاہوں کو دوسری طرف پھیر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسے کیوں کیا؟ فرمایا انی رأیت الشاب والشابۃ فلم آمن الشیطان علیہما، میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا اور ایک نوجوان عورت کو دیکھا اور مجھے ان کے بارے میں شیطان کا ڈر پیدا ہوا۔ یہ کون سا موقع تھا؟ حج کا موقع تھا۔ اور آج اگر کسی کی لڑکی اور کسی کا لڑکا بازاروں کے اندر جائے، پارکوں کے اندر جائے، بے حیائی کی جگہوں پر جائے، کیا تمہیں اپنی اولاد کو اس سے بھی زیادہ یقین ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کے بارے میں مجھے ڈر لگ گیا کہیں شیطان ان کو بہکا نہ دے، اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت فضل کی، صحابی رسول ہے، اور آگے سے جو نوجوان عورت تھی وہ بھی یقیناً صحابیہ تھی، اس لیے تو حج کرنے کے لیے آئی۔ تو جب صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ نے اتنی احتیاط کی ہے تو آج ہماری نوجوان نسل، ہماری نوجوان اولاد جناب وہ اتنی کو پاکیزہ ہو گئی، ان سے زیادہ ہو گئی۔ ہم نے تو باتیں بنا رکھی ہیں، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے، دل کے اندر حیا ہونی چاہیے، اور پھر جب لڑکا یا لڑکی سارا کچھ کر کے آتا ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جی میں خودکشی کر لوں گا، میرا یقین توڑ دیا، میرا اعتماد توڑ دیا، اور پھر جناب غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں۔ اس باپ اور اس بھائی کی غیرت پہلے کہاں گئی تھی جب اس کی بہن اور بیٹی جا کر غیر محرم کے ساتھ مل گئی تھی؟ اس کی غیرت اس وقت کہاں گئی تھی؟ اس وقت ہم نے جناب بچے ہیں، آزادی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نتیجے تو یہ نکل لے، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اور پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں آپ؟ محبت کے نام پر
جناب بلیک میلنگ ہو رہی، محبت کے دعوے ہیں، جینے مرنے کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور پھر کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے عورت کے جسم کو حاصل کرنا، جب اس حد تک مرد لے آتا ہے اس کو، اب جناب کیا ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے، چلو جی بناؤ اس کی ویڈیو، قابل اطلاع تصویریں بناؤ، اب اس کو بلیک میل کرنا شروع کرو۔ کہاں گئی محبت؟ اب دوستوں کے اوپر اس کو پیش کیا جاتا ہے، یہ آزادی کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مردوں کا کھلونا بن چکی ہے، دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کو، خود بھی اس کے ساتھ بے حیائی کر رہا ہے، دوستوں کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہے، بلیک میل، اور جناب پیسہ لے کر آؤ، زیور لے کر آؤ، پتہ نہیں کیا کچھ لے کر، پھر وہ لڑکیاں آ کر کیمرے کے اوپر ویڈیو بنوا کر رو رہی ہیں، اور پھر انتظامیہ سے رابطے کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی۔ پہلے تمہارا دماغ کہاں گیا تھا؟ پہلے تم کہاں گئی تھی؟ یہ باتیں کیوں نہیں سنی؟ اور حیرتناک بات یہ ہے، اس قسم کے واقعات ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے۔ ابھی جو ویلنٹائن ڈے گزرا، اور اسی طرح سے ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان بچوں اور بچیوں نے اس موقع پر جو کچھ کیا، کیا والدین ان کے والدین اندھے تھے، نابینا تھے، ان کو نہیں پتا؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آزادی دی، بچے بڑے گئے، ان کو جینے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا ان کو حق ہے پورا، میں خواہ مخواہ کیوں اس کی زندگی میں ٹانگ اڑاؤں؟ یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو اسلام اور دین وہ کیا کہتا ہے، وہ بھی ہمیں خبر ہے کچھ یا نہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو غیر محرم کے ساتھ محبت ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے بھیانک نتائج ہیں، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ غیر محرم کے ساتھ محبت بعض اوقات بندے کو شرک جیسے کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتی ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو اس قسم کے مرد ہوتے ہیں یا اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ جناب جس کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ جس کے ساتھ محبت ہے اس کی پسند اور ناپسند کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ بس بلکہ بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے اس کو جس کے ساتھ محبت ہے اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے کام بھی کیے جاتے ہیں، صرف اس کو راضی کرنے عبادت کام کی جاتی ہے، بعض بڑے بڑے گناہ بھی کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی۔ تو غیر محرم کے ساتھ جب اس قسم کی محبت ہو کہ بندہ بس اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے، جس سے محبت ہے وہی راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، دین کی مخالفت ہو جائے، قرآن کی مخالفت ہو جائے، اللہ کی حدود کو پامال کر بیٹھو، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ ایسی محبت ہے جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم نے معمولی سمجھ لیا اس کام کو۔ اسی طرح سے غیر محرم کے ساتھ محبت، اس کا ایک بھیانک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اس حرام محبت کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس واقعے کو یا اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے سے پہلے ایک عنوان قائم کیا ہے، کہتے ہیں ان لوگوں کا بیان جنہوں نے عشق اور اس قسم کی محبت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کفر کیا، پھر انہوں نے اس قسم کے واقعات ذکر کیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی جس کا نام تھا صالح المؤذن، مصر کا رہنے والا تھا، 40 سال تک اذان دیتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اذان دیتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد کے مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، کیونکہ اس میں اسپیکر تو نہیں تھے، مؤذن مینار کے اوپر چڑھتا تھا، منارہ جو ہوتا ہے نا مسجد کا، اس کے اوپر چڑھتا تھا تاکہ آواز زیادہ دور تک جا سکے۔ ایک دن یہ مؤذن جو 40 سال سے اذان دے رہا تھا مسجد کے مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟
کیا کرنے کے لیے بھائی؟ اذان دینے کے لیے۔ تو اذان کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کی نظر مسجد کے پاس والے گھر کے آنگن کے اندر ایک لڑکی کے اوپر پڑی۔ ایک نظر پڑی تو جناب ایسی نظر پڑی کہ اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے۔ آج تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں، آج جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے موبائل وغیرہ کے اوپر، آج لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے کہ دیکھنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ایک نظر پڑی اور اس سے پہلے 40 سال کی اذان ہے۔ اب ذرا دیکھیے ایک بار دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک بار کا دیکھنا شیطان اس نظر کے تیر کو دل کے اوپر ایسا پیوست کر دے کہ بندے کی موت پھر کفر کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی، نظر پڑی تو محبت کے اندر گرفتار ہو۔ پتہ کیا کہ کون ہے، پتہ چلا کہ وہ لڑکی عیسائی، وہ لڑکی عیسائی۔ کوشش کی کسی طرح سے ملاقات ہو جائے، بات ہو جائے، آخر کامیاب ہو گئے ملاقات کرنے میں، بات کرنے میں۔ کہا کہ ایسے ایسے ماجرا ہے اور مجھے تجھ سے محبت ہوگی، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ دیکھ تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، میرے گھر والے کبھی قبول نہیں کرے کہ تیرا میرا نکاح ہو جائے۔ اگر مجھ سے محبت ہے اسلام چھوڑنا پڑے گا، عیسائیت اختیار کرنی پڑے گی۔ کہنے کا انا بری ہوں من الاسلام، میں اسلام سے بری ہو چکا، میں نے محمد کے دین کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے حرام محبت، غیر محرم کے ساتھ محبت، جو بندے کو کفر تک اور مرتد ہونے تک پہنچا دیتا۔ کہا کہ میں اسلام سے بری، محمد کریم کے دین سے بری ہو چکا۔ اس نے کہا یہ تو تم مجھے راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اس وقت تک اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گی جب تک خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، پھر مجھے یقین ہوگا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کھا لیتے، خنزیر کا گوشت کھائے، اور پھر اس نے اس کو شراب بھی پلائی، اور جب شراب اس نے پی، نشے کی حالت میں تھا، اس لڑکی کے قریب آنے لگا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی میرے گھر والے یہاں پر نہیں ہیں، وہ جب آئیں گے وہ تیرا اور میرا نکاح کر دیں گے، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ دروازہ اس نے بند کر لیا۔ اب یہ نشے کی حالت میں چھت کے اوپر گیا، چھت کے اوپر سے گرا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ غیر محرم کے ساتھ محبت انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے، بندہ اس کی وجہ سے مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ تو آج بھی اس قسم کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ کئی مسلمان لڑکے ملیں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارتاً اس بات کو سامنے رکھیں، کئی مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوئے اور اس کی محبت کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ کئی مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکے کی محبت میں، عیسائی لڑکے کی مرد کی محبت میں، غیر مسلم کی محبت میں گرفتار ہوئی اور اس کو پانے کے لیے اسلام کو چھوڑ دی۔ تو یہ غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کا اس قدر بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے بندے کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے، بندے کا خاتمہ نیک اعمال پر نہیں ہوتا، اس کا اچھا خاتمہ نہیں ہوتا، اس کا برا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہی بات ہے، وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کا۔ اس کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ محبت کرنا، اس کی وجہ سے قتل بھی کیے جاتے ہیں بعض دفعہ۔ آپ حیران ہوں گے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ابھی رات ہی میں سن رہا تھا، ایک عورت جو شادی شدہ، اس نے کسی مرد کے ساتھ دوستی لگائی اور ان دونوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اس عورت نے اپنے خامد کو پیٹرول ڈلوا کر جلا دیا۔ یہ ہمارے اسلامی ملک کی بات ہے۔ قتل کیے جاتے ہیں، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، خودکشیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے
امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا پہلے کچھ دیر پہلے، انہوں نے ذکر کیا کہ اس حرام محبت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کی، اور آج ہمارا معاشرہ اس کے اوپر کھلی دلیل، واضح دلیل، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم میں کہ 10 نہیں شاید سینکڑوں واقعات موجود ہیں، محرم رشتے، مقدس رشتے، ان کے ساتھ بدکاری ہو رہی، محرم رشتے دار خواتین، ان کی عزتیں گھر کے اندر محفوظ نہیں۔ یہ غیر محرم کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ محبت بندے کے دل میں غیرت اور حیا کو قتل کر دیتی ہے۔ اس بندے کے اندر غیرت نہیں رہتی جو غیر محرم کی محبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے، اس بندے کے اندر حیا کا مادہ نہیں رہتا ہے جو غیر محرم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور حرام محبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھتے جائیں اس کے بہت زیادہ بھیانک نتائج ہیں۔ تو اسی لیے اسلام اس قسم کی محبت کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اب اس قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے، بہت زیادہ اس قسم کے واقعات دیکھے جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ایک سبب نہیں ہے، بہت سارے اسباب ہیں، میں ایک کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرنے لگا۔ اس کا سب سے بڑا سبب اس وقت یہ جو غیر محرم کے ساتھ محبت ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ہے میڈیا۔ ہم نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے افراد کو جو ٹی وی لا کر دے دیا ہے، ہم نے جناب ان کو کیبل کا کنیکشن لگوا کر دے دیا ہے، ہم نے ان کو یہ جو بے حیائی کے آلات مہیا کیے ہیں، اور آج موبائل کا زمانہ ہے، نوجوان بچے بچیاں جناب ان کے پاس موبائل موجود ہے، بیٹا فرمائش کرتا ہے، بیٹی فرمائش کرتی ہے، ابو جان آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، آپ باہر ملک کے اندر ہیں، میرے لیے نیا موبائل بھیج دیں، آئی فون بھیج دیں، جی گلیکسی بھیج دیں، فلاں بھیج دیں۔ تو بات کیا کر رہا ہے؟ بچے کی فرمائش پوری کرنی ہے، بیٹے کی خواہش پوری کرنی ہے، اور پھر اس اسمارٹ فون کے اوپر جناب نیٹ کے پیکج لگا کر دیے جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ہم سب کچھ یہ دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دنیا جہان کی غلاظت اس کے اوپر موجود ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا سبب میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے۔ تو یہ سبب، یہ اسباب تو ہم نے خود مہیا کر رکھے ہیں، اور ان کے اوپر کیا ہے؟ یہی کچھ ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی فلم، اس کے اندر اسی حرام محبت کی تعلیم دی گئی، بلکہ اس میں تو عملی طور پر بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ مانے، تمہارے گھر والے نہ مانے، خودکشی کر لو، بھاگ جاؤ۔ اور آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ لڑکی نے ناک کٹوا دی ہماری، بڑے جو ہے نا نازو نعم سے اس کو پالا تھا، شان و شوکت سے پالا تھا، بچی نے تو عزت ہی نہیں رکھی، پگڑی ہماری اچھال کر رکھ دی۔ تو بھائی جو ٹی وی تم نے لا کر دیا ہے، اس نے یہی سے سیکھا ہے سب کچھ۔ یہ کورٹ میرج کرنا، بھاگ کر شادی کرنا، یہ کہاں سے اس نے سیکھا؟ تو کیا وہ بچپن سے سیکھ کر آئی تھی؟ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئی تھی؟ اور اس کے اوپر فلموں اور ڈراموں کے اندر، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈرامے دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک نے تو کہا ڈرامے دیکھنا ثواب کا کام ہے، ڈرامے دیکھنا کوئی گناہ نہیں، ثواب کا کام۔ یہ میرے خود کانوں کی سنی بات ہے، میں سنی سنی بات نہیں کر رہا۔ تو بھائی ان کے اندر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو، ہماری نوجوان بچیوں کو، ہماری نوجوان نسل کو یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، اور پھر فلموں کے اندر، اور خاص طور پہ انڈین فلموں کے اندر، یا اس کے علاوہ جو اور ملکوں کی فلمیں الامان والحفیظ، ان کے اندر جو گند ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور غیرت کا جنازہ دیکھیں کیسا نکلا، باپ بھی بیٹا ہے جی، ماں بھی بیٹی ہے، نوجوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، نوجوان بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ماں باپ فلم دیکھ رہے ہیں، نوجوان بھائی نوجوان بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ نہیں؟
یہ ہمارے گھروں کا حال ہے بھائی. جو کچھ وہ دیکھیں گے جب ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ حرام کام کیسے کرنا ہے, تو معاشرے کے اندر اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اضافہ ہوگا. پھر ہم روتے, پھر جو ہے نا غیرت جاگتی ہے, پھر جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں یہ کیا ہو گیا. وہ اللہ کے بندو, والدین کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے اولاد کو پیدا کر دیا, کپڑا دے دیا, کھانا دے دیا اور جناب اس کی پڑھائی کا انتظام کر دیا. نہیں, اولاد کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے. اور خاص طور پر جب بچے جوان ہو جائیں, اور آج میں کہتا ہوں بچے جوان نہیں, جب ہوش سنبھالنے لگ جائیں, 6-7 سال کا بچہ ہو جائے تو والدین کو چوکنا ہو جانا چاہیے. آج تو 4-5 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ یہ سارا کچھ دیکھ کر ایسی ایسی باتیں جانتا ہے اللہ کی قسم جو 80 سال کے بوڑھے کو پتہ نہیں. اور آج بے شرمی کے اوپر, اولاد کی بے شرمی کے اوپر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. بچہ بڑا ذہین ہے, بڑا بہادر بچہ, اس نے فلاں کو خرید نہیں سنا, بے حیائی کی باتیں کرتا ہے. اور پھر اس سے زیادہ غیرت کا جنازہ نکالنے والی بات کیا ہے؟ نوجوان بچی کا ڈانس والدین دیکھ رہے, خوش ہو رہے, تالیاں بجا رہے ہیں. واہ کیا کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. بچی نے تو ایسا ڈانس کیا ہے کہ سارے حیران ہیں, ہماری بچی تو ڈانس کا مقابلہ جیت کر آئے گی. اور پھر ہمارے یہاں جو کالج یونیورسٹی کے اندر ویلنٹائن ہو یا اس طرح کی جو دیگر بے حیائی کی تقریبات ہوتی ہیں, مسلمان والدین کو مدعو کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے لڑکی کے بہن بھائیوں کو مدعو کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, اور وہ اسٹیج کے اوپر نیم برہنہ لباس پہن کر غیر محرم مردوں کے سامنے ڈانس کرتی ہے. اور پھر یہ مسلمان والدین ہیں, یہ مسلمان بہن بھائی ہیں, یہ جناب بڑے خوش ہوتے ہیں جی, اسی طرح سے تالیاں بجاتے ہیں, بڑے فخر کا اظہار کرتے ہیں. جیسا ڈانس ہماری بیٹی کر سکتی ہے, بہن کر سکتی ہے, ویسا ہمارے محلے میں کسی کو نہیں آتا. ہماری بچی نے شادی کے اندر جو ڈانس کیا تھا ساری عورتیں دیکھتے رہے. یہ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنی اولاد؟ جہنم کی آگ میں دھکا مار رہے, ہم جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے اپنی اولاد کو. تو یہیں سے وہ سب کچھ سیکھتے ہیں, بچے یہیں سے سب کچھ سیکھتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ جو بے حیائی کے اسباب اور وسائل ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں, سب سے پہلے ان بے حیائی کے وسائل اور اسباب سے اپنے گھروں کو پاک کیجیے. اگر آپ اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی اولادوں کے کردار کو بچانا چاہتے ہیں, تو پھر اس بے حیائی کے آلات اور وسائل سے گھروں کو پاک کیجیے. ورنہ اللہ نہ کرے اگر یہ بے حیائی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو اس یورپ جیسا ہمارے ملکوں, اسلامی ملکوں کا حال نہ ہو جائے جس یورپ کے لوگ اب اس بے حیائی سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں. عجیب بات ہے, وہ نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم اسی دلدل کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے بعض نام نہاد اینکر جی, جو پڑھے لکھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو کہا جاتا ہے جی, بڑے دانشور اور مفکر ہیں, وہ جناب مغربی معاشرے کے گن گا رہے ہوتے, تعریفیں کر رہے ہوتے. یہ ہے وہاں پر یورپ کے اندر, یہ ہے وہ ہے. کوئی ان کا ذرا گند تو دکھائے, اور اسی طرح سے یہ تو دکھائے کہ وہاں کے لوگ کس قدر پریشان ہیں. وہاں خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے, حلال و حرام کی تمیز نہیں, اور وہ پریشان ہے اس بات سے کہ نکلنے کا کوئی راستہ تو ہو, کوئی نکلنے کا طریقہ تو بتائے. وہ نکلنے کا سوچ رہے اور ہم انہی کی اندھی تقلید میں اسی دلدل میں کودنے کا سوچ رہے. ہم آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, ہم کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستان ہے, آپ یہاں پر ویلنٹائن ڈے منائیں لیکن چھپ چھپ کر منائیں کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہ جناب ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر یہ اس طرح کی تبلیغ کی جاتی ہے, اینکر اس قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, نوجوان نسل کو اس طرح کے سبق پڑھاتے ہیں. تو اس لیے خدا ہمیں اپنی نسلوں کو خود سنبھالنا ہے, اپنے گھروں کو خود بچانا ہے, ورنہ جب آگ لگتی ہے تو پھر سب کے گھر اس کے اندر آتے ہیں, پھر کسی ایک کا گھر نہیں چلتا ہے. آگ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے ایسے کیا تھا, اس کے بیٹے نے ایسے کیا تھا, فلاں خاندان والوں نے ایسے کیا تھا. جب یہ آگ لگتی ہے تو پھر پورا معاشرہ جلتا ہے, پھر سب کے گھر کو وہ آگ لپیٹ کے اندر لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اس قسم کی حرام محبت سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی بے حیائی سے ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر غلط کام سے، ہر حرام کام سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر خیر اور نیکی کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ جب موت دے ایمان کے اوپر موت دے اور ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔